السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی والسلام کے جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں ان کو افریقہ کا گورنر مقرر فرما دیا۔ انہوں نے افریقہ کے کچھ حصوں کو فتح کر لیا اور بربری لوگ جو اس ملک کے اصل باشندے تھے، ان کے بہت سے باشندے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ملک میں اسلامی فوجوں کے لیے ایک چھاونی بنانے اور ایک اسلامی شہر آباد کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اس مقصد کے لیے ماہرین حربیات اور عمرانیات نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہاں ایک نہایت ہی خوفناک اور گنجان جنگل تھا، جو جنگلی درندوں اور ہر قسم کے موذی جانوروں کا مسکن تھا۔ اس موقع پر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عجیب کرامت کا ظہور ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کے اس لشکر میں 18 صحابہ کرام موجود تھے، تو آپ نے ان تمام مقدس صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان بزرگ ہستیوں کو اپنے ساتھ لے کر اس خوفناک اور گھنے جنگل میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے یہ اعلان فرمایا کہ اے درندوں اور موذی جانوروں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور ہم اس جگہ اپنی بستی آباد کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ اس کے بعد ہم تم میں سے جس کو بھی یہاں دیکھیں گے اسے فوراً ہی قتل کر دیں گے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع کے اس اعلان میں کیا تاثیر تھے کہ تمام درندوں اور حشرات الارض میں ہلچل مچ گئی اور غول در غور اس جنگل کے جانور نکلنے لگے۔ شیر اپنے بچوں کو، بھیڑیے اپنے پلوں کو، سانپ اپنے سپولیوں کو کمر سے چمٹائے ہوئے جنگل سے باہر نکلے چلے جا رہے تھے، اور یہ ایک ایسا ہیبت ناک اور دہشت ناک منظر تھا جو نہ اس سے پہلے دیکھا گیا اور نہ ہی کسی کے وہم اور گمان میں تھا۔ غرض یہ کہ پورا جنگل جانوروں سے دیکھتے ہی دیکھتے خالی ہو گیا اور صحابہ کرام اور پورے لشکر نے اس جنگل کو کاٹ کر سن 50 ہجری میں ایک شہر آباد کیا جس کا نام کیروان ہے۔ یہ شہر اسی لیے مسلمانوں میں بہت زیادہ قابل احترام شمار کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی آباد کاری میں صحابہ کرام کے مقدس ہاتھوں کا بہت زیادہ حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں جلیل القدر علماء اور مشائخ اس سرزمین کی آغوش خاک سے پیدا ہوئے اور پھر اسی مقدس سرزمین کی آغوش میں اتر گئے اور اس زمین کا خزانہ بن گئے۔ حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت بھی بہت ہی حیرت ناک ہے کہ افریقہ کے جہاد میں ایک مرتبہ ان کا لشکر ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب اسلامی لشکر پر پیاس کا غلبہ ہوا اور تمام لوگ تشنگی سے مضطرب ہو کر مچھلی کی طرح تڑپنے لگے، تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگی۔ ابھی آپ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے گھوڑے نے اپنے کھر سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جیسے ہی اس پتھر کو ہٹایا تو ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا اور اس قدر پانی بہنے لگا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا، اور تمام جانوروں نے پیٹ بھر کر اس پانی کو پیا اور لشکر کے تمام سپاہیوں نے اپنی اپنی مشکوں کو بھی بھر لیا، اور اس چشمے کو اسی طرح بہتا ہوا چھوڑ کر لشکر آگے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے طفیل تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کو بھی پریس کریں۔ اللہ حافظ۔